الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کس قصے کی بات ہونی ہے؟ آج بڑی مقدس دو پہاڑیوں کا تذکرہ ہونا ہے۔ جی ہاں، وہ مقدس دو پہاڑیاں کون سی ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ بتاتا چلوں، اس سلسلے کی یوں سمجھ لیجئے ایک اشارہ دیتا چلوں کہ یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں کہ دنیا میں رہنے والا کہیں بھی کوئی مسلمان ہو، اس کو ان مقدس پہاڑیوں کے دیدار کی بڑی تمنا ہوتی ہے۔ ایسی کون سی پہاڑیاں ہیں جس کو دیکھنے کی ہر مسلمان کو تمنا ہوتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکرمہ کے بالکل قریب ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں پر ان دونوں عمارتوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے یہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ اس کی سعی کرتے ہیں، دعائیں مانگا کرتے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد تھا جس کا نام اصاف تھا، اور ایک عورت تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں بدبختوں نے خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی۔ آپ ذرا غور کیجئے گناہ بھی کتنا بڑا۔ تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے، یعنی اسی وقت یہ پتھر ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبے سے اٹھا کر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ دیکھیں بدبختی کیسے غالب آتی ہے کہ جن پر عذاب الہی نازل ہوا انہی کو اپنا خدا بنا لیا، انہی کو بت بنا لیا۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کی سعی بہت ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ کر اور اس کو نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر اور ان دونوں کی سعی جو ہے حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دی گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ان دو مقدس پہاڑیوں کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا قرآن پاک میں مقدس پہاڑیوں کا تذکرہ کس نرالے اور کس پیارے انداز میں ہے۔ اس بات سے، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو درس کیا ملتا ہے؟ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کو تلاش کیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ماں کی
اپنے بچے کے لیے اس کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا قبول کیا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ان پہاڑیوں پر لگے تو ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مقدس یادگار بن جائے، اور ان دونوں پہاڑیوں کو یہ اعزاز و شرف مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سبحان اللہ یعنی سعی جو ہے وہ لازم قرار دے دی گئی۔ حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر اس ماں کی اس ادا کو ادا نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں، بلکہ ایک نبی کی والدہ بھی ہیں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ادا کو ادا نہ کیا جائے تو حج مکمل نہیں ہوتا، عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس سے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ معزز و محترم بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم اور لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ورنہ مکہ معظمہ میں بڑی پہاڑیاں ہیں، بہت ساری چوٹیاں ہیں، مگر صفا اور مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو عظمت و تقدس حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی مبارک جد و جہد کی یادگار ہیں۔ یہاں ماں کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور اللہ والوں سے کسی چیز کی نسبت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی بہت خوبصورت جواب ہے کہ اللہ والوں کی یاد منانا، اگر ذہن میں کہیں کوسچن مارک آتا ہے کہ اللہ والوں کی یاد کیوں منائی جاتی ہے، ان کے ایام کیوں منائے جاتے ہیں، تو ذرا بتائیے تو صحیح، حج کا سفر کس کی یاد میں ہے؟ ارے بی بی ہاجرہ کی یاد نہ منائی جائے، ان کے عمل پر عمل نہ کیا جائے تو حج کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اور صرف ایک انہی کا عمل نہیں، بلکہ اگر مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اس تعمیر کعبہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اگر صفا اور مروہ کے بعد حج کے لیے ہم مینا میں جائیں اور جمرات کی رمی کو دیکھیں تو ذہن میں سوال تو یہ آتا ہے کہ آج تو شیطان سامنے نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے تو اس وقت کنکریاں ماری تھی، مگر حضرت ابراہیم کی ادا کو ادا کرنے کے لیے آج مسلمان ایک پتھر پر کنکری مارتے ہیں۔ حج کا سفر تو ہے ہی اللہ والوں کی یاد، تو آج بھی اگر کوئی اللہ والوں کی یاد بناتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ صفا اور مروہ کس قدر مقدس اور مبارک پہاڑ ہیں، اور ان مقدس اور مبارک پہاڑوں کے مقدس بننے کی وجہ بھی آج آپ نے سن لی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو فیضان قرآن سے منور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں کسی اور قصہ قرآن کو لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔